کروایا. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے اس وقت. اس میں طالبان کا تو خیر 0% بھی کوئی امکان نہیں, اس میں القاعدہ کا بھی کوئی حصہ نہیں. یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان میں جن لوگوں کو انہوں نے اپنے آگے رکھ لیا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے, کچھ نوجوان قسم کے جو پائلٹس تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جہازوں پر, چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت حاصل کی تھی, دکھانے کے لیے انہوں نے کیا ہے. ان میں سے کسی کا تعلق غالباً کوئی تعلق تھا جو کہ اسامہ ابن لادن کے ساتھ, جس پر کہ ان کو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ عنقریب ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. بس اس حد تک بات صحیح ہے. باقی قطعاً کوئی نہ اسامہ ابن لادن کا حصہ. یہ کروایا موساد نے, نیو کونز نے, CIA نے. کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی فوج کشی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے, اور یہ بہت بڑی طاقت جو ہے اس کے لیے امریکہ کا جو پبلک اوپینین ہے تیار نہیں ہوگا جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے, اور دنیا کی بھی بڑی کولیشن نہیں بنے گی جب تک کہ اتنا بڑا کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ انہوں نے خود کرایا, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ایک اور بات جو ہے وہ بیچ میں آ گئی ہے, لیکن میں بیان کر دوں کہ یہ تو 90s کے اندر, لیٹ 90s میں بات ہو گئی تھی کہ امریکہ میں جو ٹاپ کے تھنک ٹینکس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ 21ویں صدی میں امریکہ اس گلوب کی سپریم سپر پاور کیسے رہے, اپنی اس پوزیشن کو جو حاصل ہو گئی اس وقت اور بھی مضبوط کرے. ابھی رشیا اور چائنا تو اس کے دائرے اقتدار سے باہر ہے, ابھی بھارت بھی تقریباً باہر ہے, لیکن آگے بڑھا کر گلوبل پوری طرح, اور کیسے ہو یہ کہ اسے برقرار کیسے رکھے. تو اس پر ان کے تھنک ٹینکس تھے, اور اسی پر ان کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا, امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. امریکہ کو ایک پرل ہاربر جیسے واقعے کی ضرورت ہے. اب یہ تاریخی بات سمجھ لیجئے, امریکہ دوسری عالمگیر جنگ تک, سیکنڈ ورلڈ وار تک, انٹرنیشنل معاملات میں کبھی آیا ہی نہیں تھا. وہ تو بڑے آرام سے تھا, دو اوشنز کے درمیان, ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے. ظاہر بات ہے کہ ان قریب کوئی دشمن ہے ہی نہیں, لہذا اسے تو اپنا معیار زندگی بہتر بناؤ, اپنے حالات بہتر بناؤ, اپنے انوائرمنٹس بہتر بناؤ, اپنا یہ کرو اپنا وہ کرو, بس. سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑی شدید ضرورت پیدا ہوئی الائز کو, جب جرمنی اور جاپان جو ہے ان کا بھرکس نکال رہے تھے کہ کسی طرح امریکہ کو آمادہ کیا جائے. چرچل بھی گیا, اس نے بھی خوشامدید کی, یہ بھی کہا جان لو اگر ہم ختم ہو گئے تو نیکسٹ باری تمہاری ہوگی, پھر یہ نازی جو ہے تمہیں چھوڑیں گے نہیں. پھر بھی وہاں کی پبلک اوپینین جو ہے موبلائز ہونے کو تیار نہیں تھی. اب اس کے اوپر ایک کام یہ ہو گیا, جاپانیوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا. پرل ہاربر پر ایک بہت دور دراز کی وہ بندرگاہ تھی جہاں امریکہ کا ایک بہت بڑا جو نیوی کا بیس تھا, اچانک اس پر حملہ کیا. بے شمار ان کے جہاز جو ہے غرق کر دیے, بے شمار لوگ مارے گئے, اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا یہ کہ محصور ہوئے. اس پر غصہ چڑھا ہے امریکہ کو, اور وہ سویا ہوا شیر جاگا ہے, اور اس پر پھر وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آیا میدان میں. اور ظاہر بات ہے کہ جرمنی کو شکست اسی نے دی ہے, اور یہ ہے کہ اسی کی فوجیں تھی کہ جو اتری ہیں نارمنڈی کے ساحل کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے پاسا پلٹا جنگ کا. تو اس اعتبار سے یہ خیال کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی پرل ہاربر جیسا حادثہ اگر نہیں ہوگا تو امریکن پبلک اوپینین نہیں کھڑی ہوگی, نہ وہ خرچ جو ہے وہ اس کے لیے منظوری دینے کو تیار ہوں گے. آخر بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز کا معاملہ ہوتا ہے, یہ کوئی ملینز کا تو نہیں ہوتا. لہذا اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ کانگریس اور سینیٹ اور یہ سب جو ہے یہ اگر اس کے لیے منظوری دیں تبھی تو ہوگا نا. تو امریکہ نیڈ سے پرل ہاربر, یہ بات ذہن میں رکھیے. اس لیے انہوں نے خود وہ پرل ہاربر امریکہ میں کرایا, اور اس میں پھر پوری دنیا میں دہشت گردی کا خطرہ اور دہشت کا خوف, اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں امریکہ میں, ان کا آپ تصور نہیں کرتے. بلینز اور بلینز آف ڈالرز جو ایک شخص کی طرح سے لی جا رہی ہے. فون ٹیپ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی, جو امریکہ میں نہیں تھا. وہاں جو پرسنل آزادیاں تھیں, انفرادی آزادیاں, ان کا بڑا چرچا تھا, وہ تو ان کا بڑا چیمپئن تھا. لیکن یہ کہ سارا جو ہے ان کی پرائیویسی کا بھی بیڑا غرق, ان کا یہ سب کچھ, ان کے اوپر پابندیاں, اور جو کچھ بھی باہر سے آنے والے ہیں ان کا جس طریقے سے وہ اپنے ایئرپورٹس کے اوپر جو ہے تقریباً نیم برہنہ کر کے ان کی جو ہے تلاشی لینا, یہ سارا کچھ, اور اس پر جو انہوں نے اپنے پورا نظام بنایا انٹیلیجنس کا,
اور معلومات پہنچانے کا، اس کے اوپر ان کا بے شمار خرچ ہوا۔ بہرحال اس میں عیسائیوں کی صلیبی جنگ کا جذبہ بھی شامل کر دیا گیا۔ ایک امریکہ کی سپریم سول، سپریم پاور آن ارتھ ہونے کا مقصد۔ نمبر 2، صلیبی جنگ کا جذبہ سویا ہوا، اسے بھی جگایا۔ یہ بش نے بھی کہا تھا، لیکن بعد میں اس نے کہا غلطی ہو گئی، اس نے لفظ واپس لیا تھا، کروسیڈ۔ لیکن یہ ہے کہ فلاڈلفیا، یہ جو امریکہ کا ایک اہم شہر ہے، وہاں سے ایک شائع ہوتا ہے ماہنامہ فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے، یہ پروٹیسٹنٹس کا ہے، اور جو ایونجلسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، جو کہ خاص طور پر پرچارک ہیں انجیل کے، یہ ان کا رسالہ ہے۔ اور انہوں نے یہ لکھ دیا تھا، یہ میں نے اپنے 2 کتابچوں میں کور پر شائع کیا ہوا ہے، وہ بہت خوبصورت، کہ ڈوم آف دی راک جو ہے، جو گنبد سقرا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے بڑا خوبصورت تصویر دے کر کہ many people think that crusades are a thing of the past, over forever, but they are mistaken۔ تو دنیا میں تیاری ہو رہی ہے لاسٹ کروسیڈ کی، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے، ایک پورا ان کا جو ہے بہت آبادی کے اندر بہت انفلوئنشل حصہ ہے۔ پروٹیسٹنٹ کے اندر خاص طور بیپٹسٹ کے اندر ایونجلسٹ، یہ نیو کونس یا بورن اگین کرسچنز، یہ اصطلاحات جو ہیں اگر آپ پڑھتے ہوں، یہ سب ایک طبقہ ہے جو اصل اعلی کار ہے یہودیوں کا۔ بہرحال تو اس نے صلیبی جنگ کا بھی جذبہ شامل کر دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی ہے۔ کبھی دنیا میں اتنی بڑی کولیشن نہیں بنی جتنی افغانستان کے خلاف بنی۔ امریکہ ہے، یورپ ہے، باقی ساری جو مغربی قوتیں ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ رشیا کی بھی آشیرواد حاصل ہے، چائنا کی بھی آشیرواد حاصل ہے۔